بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب اسلام کا طریق تربیت اور روزہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ کتاب اسلامی تعلیمات اور تربیت کے اصولوں کو مختصر اور بڑے واضح انداز میں بیان کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے حوالے سے بھی اس کا مطالعہ ہمارے لیے بہت سود مند رہے گا۔ تو آئیے ہم اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلام کے جو مقاصد ہیں ان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ انہیں حاصل کرنے کے لیے صرف نماز کو کافی نہ سمجھا گیا، بلکہ اس رکن کو یعنی نماز کے رکن کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے ایک دوسرے رکن یعنی روزے کا بھی اضافہ کر دیا گیا۔ نماز کی طرح یہ روزہ بھی قدیم ترین زمانہ سے اسلام کا رکن رہا ہے، اگرچہ تفصیلی احکام کے لحاظ سے اس کی شکلیں مختلف رہی ہیں، مگر جہاں تک نفس روزہ کا تعلق ہے وہ ہمیشہ الہی شریعتوں کا جزو لا ینفک ہی رہا ہے، یعنی لازمی جزو رہا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے مذہب میں یہ فرض کی حیثیت سے شامل تھا، جیسا کہ قرآن میں بھی ارشاد ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح ان سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے یہ بات خود بخود مترشح ہوتی ہے، یعنی نکلتی ہے، اخذ ہوتی ہے کہ اسلام کی فطرت کے ساتھ اس طریقے تربیت کو ضرور کوئی مناسبت ہے۔ زکوٰۃ اور حج کی طرح روزہ ایک مستقل جداگانہ نوعیت رکھنے والا رکن نہیں ہے، بلکہ دراصل اس کا مزاج قریب قریب وہی ہے جو رکن صلاۃ کا ہے، یعنی نماز کا ہے، اور اسے رکن صلاۃ کے مددگار اور معاون ہی کی حیثیت سے لگایا گیا ہے۔ اس کا کام انہی اثرات کو زیادہ تیز اور زیادہ مستحکم کرنا ہے جو نماز سے انسانی زندگی پر مترتب ہوتے ہیں۔ نماز روزمرہ کا معمولی نظام تربیت ہے جو روز 5 وقت تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آدمی کو اپنے اثر میں لیتا ہے اور تعلیم و تربیت کی ہلکی ہلکی خوراکیں دے کر چھوڑ دیتا ہے، اور روزہ سال بھر میں 1 مہینہ کا غیر معمولی نظام تربیت اسپیشل ٹریننگ کورس ہے جو آدمی کو تقریباً 720 گھنٹہ تک مسلسل اپنے مضبوط ڈسپلن کے شکنجہ میں کسے رکھتا ہے، تاکہ روزانہ کی معمولی تربیت میں جو اثرات خفیف تھے یعنی کم تھے وہ شدید ہو جائیں۔ یہ غیر معمولی نظام تربیت کس طرح اپنا کام کرتا ہے اور کس کس ڈھنگ سے انسانی نفس پر مطلوب اثر ڈالتا ہے، اس کا تفصیلی جائزہ ہم ان صفحات میں لینا چاہتے ہیں۔ روزے کے اثرات۔ روزے کا قانون یہ ہے کہ آخر شب طلوع سحر کی پہلی علامات ظاہر ہوتے ہی آدمی پر یکا یک کھانا پینا اور مباشرت کرنا حرام ہو جاتا ہے، اور غروب آفتاب تک پورا دن حرام رہتا ہے۔ اس دوران میں پانی کا ایک قطرہ اور خوراک کا ایک ریزہ تک قصداً حلق سے اتارنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور زوجین کے لیے یعنی شوہر اور بیوی کے لیے ایک دوسرے سے قضائے شہوت کرنا بھی حرام ہوتا ہے۔ پھر شام کو ایک خاص وقت آتے ہی اچانک حرمت کا بند ٹوٹ جاتا ہے، وہ سب چیزیں جو ایک لمحہ پہلے تک حرام تھیں یکا یک حلال ہو جاتی ہیں اور رات بھر حلال رہتی ہیں، یہاں تک کہ دوسرے روز کی مقررہ ساعت آتے ہی پھر حرمت کا قفل لگ جاتا ہے، یعنی تالا لگ جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ سے یہ عمل شروع ہوتا ہے اور 1 مہینہ تک مسلسل اس کی تکرار جاری رہتی ہے، گویا پورے 30 دن آدمی ایک شدید ڈسپلن کے ماتحت رکھا جاتا ہے۔ مقرر وقت تک سحری کرے، مقرر وقت پر افطار کرے، جب تک اجازت ہے اپنی خواہشات نفس پوری کرتا رہے، اور جب اجازت سلب کر لی جائے تو ہر اس چیز سے رک جائے جس سے منع کیا گیا ہے۔ اب ہم آگے مطالعہ کریں گے کہ روزہ کس طرح سے احساس بندگی پیدا کرتا ہے۔ اس نظام تربیت پر غور کرنے سے جو بات سب سے پہلے نظر میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اس طریقہ سے انسان کے شعور میں اللہ کی حاکمیت کے اقرار و اعتراف کو مستحکم کرنا چاہتا ہے، اور اس شعور کو اتنا طاقتور بنا دینا چاہتا ہے کہ انسان اپنی آزادی اور خود مختاری کو اللہ کے آگے بالفعل تسلیم کر لے، یعنی اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے۔ یہ اعتراف و تسلیم ہی اسلام کی جان ہے، اور اسی پر آدمی کے مسلم ہونے یا نہ ہونے کا مدار ہے۔ دین اسلام کا مطالبہ انسان سے صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ بس وہ خداوند عالم کے وجود کو مان لے یا محض ایک مابعد طبی
طبعی نظریہ کی حیثیت سے اس بات کا اعتراف کر لے کہ اس کائنات کے نظام کو بنانے اور چلانے والا صرف اللہ واحد قہار ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی اس امر واقعی کو ماننے کے ساتھ ہی اس کے منطقی اور فطری نتیجہ کو بھی قبول کرے۔ یعنی جب وہ یہ مانتا ہے کہ اس کا اور تمام دنیا کا خالق، پروردگار، قیام بخش اور مدبر امر صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور جب وہ تسلیم کرتا ہے کہ نہ تخلیق میں کوئی اللہ کا شریک ہے، نہ پرورش میں، نہ قیام بخشی میں، اور نہ تدبیر امر میں، تو اس تسلیم و اعتراف کے ساتھ ہی اسے اللہ کی حاکمیت و فرمانروائی کے آگے سپر ڈال دینی چاہیے۔ پھر اپنی آزادی و خود مختاری کے غلط ادعا سے خیال اور عمل دونوں میں دستبردار ہو جانا چاہیے، اور اللہ کے مقابلہ میں وہی رویہ اختیار کر لینا چاہیے جو ایک بندے کا اپنے مالک کے مقابلہ میں ہونا لازم ہے۔ یعنی یہی چیز دراصل کفر اور اسلام کے درمیان فارق ہے، یعنی فرق کرتی ہے۔ کفر کی حالت اس کے سوا کچھ نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے مقابلہ میں خود مختار اور غیر جواب دہ سمجھے اور یہی سمجھ کر اپنے لیے زندگی کا راستہ اختیار کرے، اور اسلام کی حالت اس کے سوا کسی اور چیز کا نام نہیں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور اس کے سامنے جواب دہ سمجھے اور اسی احساس بندگی و ذمہ داری کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کرے۔ پس حالت کفر سے نکل کر حالت اسلام میں آنے کے لیے جس طرح اللہ کی حاکمیت کا سچا اور قلبی اقرار ضروری ہے، اسی طرح اسلام میں رہنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کے دل میں بندگی کا احساس و شعور ہر دم تازہ، ہر وقت زندہ اور ہر آن کار فرما رہے، کیونکہ اس احساس شعور کے دل سے دور ہوتے ہی خود مختاری اور غیر ذمہ داری کا رویہ اود کر آتا ہے، اور کفر کی وہ حالت پیدا ہو جاتی ہے جس میں آدمی یہ سمجھتے ہوئے کام کرتا ہے کہ نہ اللہ اس کا حاکم ہے اور نہ اسے اللہ کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، نماز کا اولین مقصد انسان کے اندر اسلام کی اسی حالت کو پے در پے تازہ کرتے رہنا ہے، اور یہی روزے کا مقصد بھی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ نماز روزانہ تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اسے تازہ کرتی ہے، اور رمضان کے روزے سال بھر میں ایک مرتبہ پورے 720 گھنٹوں تک پہم اس حالت کو آدمی پر طاری رکھتے ہیں تاکہ وہ پوری قوت کے ساتھ دل و دماغ میں بیٹھ جائے اور سال کے باقی 11 مہینوں تک اس کے اثرات قائم رہیں۔ اول تو روزے کے سخت ضابطے کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے کوئی شخص اس وقت تک آمادہ ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کو اپنا حاکم اعلیٰ نہ سمجھتا ہو اور اس کے مقابلہ میں اپنی آزادی و خود مختاری سے دستبردار نہ ہو چکا ہو۔ پھر جب وہ دن کے وقت مسلسل 13 گھنٹے کھانے پینے اور مباشرت کرنے سے رکا رہتا ہے، اور جب سحری کا وقت ختم ہوتے ہی نفس کے مطالبات سے یکا یک ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اور جب افطار کا وقت آتے ہی نفس کے مطلوبات کی طرف اس طرح لپکتا ہے کہ گویا فی الواقع اس کے ہاتھوں، اس کے منہ اور حلق پر کسی اور کی حکومت ہے، جس کے بند کرنے سے وہ بند ہوتے ہیں، جس کے کھولنے سے وہ کھلتے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس دوران میں اللہ کی حاکمیت اور اپنی بندگی کا احساس اس پر ہر وقت طاری ہے۔ اس پورے ایک مہینہ کی طویل مدت میں یہ احساس اس شعور یا تحت الشعور سے ایک لمحہ کے لیے بھی غائب نہیں ہوا، کیونکہ اگر غائب ہو جاتا تو ممکن ہی نہ تھا کہ وہ ضابطہ کو توڑنے سے باز رہ جاتا۔ یہاں تک ہم نے اس کتابچہ اسلام کا طریق تربیت اور روزہ اس کے کچھ حصے کا مطالعہ کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلے حصے کا مطالعہ اگلی ویڈیو کے اندر کریں گے۔ السلام علیکم۔